ابھی تک ہم بات کر رہے تھے گوگل کیوں امپورٹنٹ ہے اور وہ کیسے اپنے سرچ انجن کو بہتر کرتا ہے اور کیسے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر فٹ بیٹھتی ہے اور ہمیں کیسے اس کو ایک بڑی اسٹریٹجی میں یوز کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنا سکیں اور اس کو ہم رینک کروا سکیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک فلو چارٹ دکھاؤں گا جس کے تحت آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایس سی او کا رول کہاں پہ پلے ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ہمیں باقی چیزوں کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں اور یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ ٹریفک آنے کے 4 بڑے چینلز ہوتے ہیں, جس میں سب سے نمبر 1 سرچ ہے, سرچ کے بعد سوشل, سوشل کے بعد ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے ساتھ ایک ریفرل ہے. یہ 4 بڑے میڈیمز ہیں جس سے آپ کو ٹریفک آ سکتی ہے. سرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی سرچ کر کے ڈھونڈ کے کسی سرچ انجن سے آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے, وہ سرچ سے ٹریفک کہلائے گی. دوسری چیز, اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سوشل میڈیا چینل سے ڈھونڈ رہا ہے یا اس نے کسی اور کی پوسٹ دیکھی ہے یا آپ کا پیج دیکھا ہے, کسی بھی طرح سے وہ کسی سوشل میڈیا چینل سے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آیا ہے, اس کو ہم سوشل ٹریفک یا سوشل سے میڈیا سے ٹریفک بول سکتے ہیں. تیسری, جب ہم نے بتایا کہ وہ ڈائریکٹ ٹریفک ہے, تو ڈائریکٹ ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کی ڈومین گوگل میں لکھیں گے یا وہ آپ کا نام گوگل میں لکھیں گے یا ڈائریکٹلی آپ کا یو آر ایل براؤزر میں ڈال کر آپ کو وزٹ کریں گے اور وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ جائیں گے. سو یہ جو ڈائریکٹ ٹریفک ہے یہ بیسیکلی کسی چینل سے نہیں آتی, یہ ڈائریکٹلی آپ کو جانتے ہوئے آپ کی ڈومین اوپن کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈائریکٹ ٹریفک کہتے ہیں. چوتھی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو آپ کو کسی اور ویب سائٹ سے لنک کلک کر کے آتے ہیں. سو فار ایگزامپل, اگر آپ کی ویب سائٹ کا نام یا آپ کی ویب سائٹ کا لنک کسی اور ویب سائٹ نے ڈالا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, سو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں آرٹیکل لکھا ہو یا آپ کی کہیں نیوز پبلش ہوئی ہو کسی بڑے اخبار میں, تو لوگ وہاں سے نیوز پڑھتے ہوئے وہاں کلک کریں اور آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرنے آ جائیں, تو اس کو بولتے ہیں ریفرل ٹریفک. ریفرل ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے حوالہ دیا ہے, کسی نے آپ کو ریفر کیا ہے, وہ ٹریفک ریفرل ٹریفک میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے چینل زیادہ مضبوط ہیں یا زیادہ اسٹرانگ ہیں. جب یہ چینلز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے چینلز ویک ہیں. تو اگر ہم اسٹرانگ چینلز کو پروموٹ کریں گے اور ویک چینلز کو بھی ہم کوشش کریں گے بہتر کرنے کی, تو ہماری اوور آل اسٹریٹجی بہتر ہوتی جائے گی. سو سرچ کو اگر تھوڑا سا میں مزید ایکسپلور کروں, سرچ کے اندر 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. سرچ میں ٹریفک آرگینک میڈیم سے بھی آتی ہے اور پھر سرچ میں ٹریفک پیڈ میڈیم سے بھی آتی ہے. تو سرچ آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ سرچ پہ آرگینک کسی نے باقاعدہ سرچ کیا اور اس نے ایڈز کی بجائے نیچے ریزلٹس پہ کلک کیا, تو وہ آرگینک ٹریفک کہلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے بھی جب لنک کیا آپ کو کلک کیا, اس نے آپ کی آرگینک لسٹنگ پہ کلک کیا ہے. یہ آرگینک لسٹنگ وہ لسٹنگ ہے جو گوگل اپنے الگوریتم سے یہ سمجھتے ہوئے آپ کو رینک کرتا ہے کہ آپ بہترین رزلٹ ہیں اس کی کوئری کے اگینسٹ جو بھی اس نے سرچ کیا تھا. سو وہ ٹریفک آرگینک ٹریفک ہے. تو جب بھی آپ ایس سی او کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ سرچ آرگینک کی ٹریفک ایس سی او کے اندر فال کرتی ہے اور ہم ایس سی او کے تھرو اس ٹریفک کو انہینس کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گوگل ہمیں ایڈز الاؤ کرتا ہے, تو اگر ہم کسی جگہ پہ یا کسی کی ورڈ کے اگینسٹ فوراً رینک نہیں کر سکتے یا فوراً ہم ٹریفک نہیں لے سکتے, تو ہم اس کی ورڈ پہ ایڈ لگا سکتے ہیں تاکہ ہمیں ٹریفک آنا شروع ہو جائے جبکہ ہم ایس سی او پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ ٹریفک سرچ پیڈ میں کہلائے گی, وہ پیڈ چینل سے آئے گی لیکن وہ سرچ کے تھرو آئے گی. تو وہ سرچ پیڈ بیسیکلی پی پی سی کیمپینز یا ایس سی ایم یا سرچ انجن مارکیٹنگ کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ وہ سروسز ہیں جو سرچ کے تھرو ہمیں ملتی ہیں. جس طرح سے سرچ کے اوپر آرگینک اور پیڈ ہے, اسی طرح سے سوشل کے اوپر بھی آرگینک اور پیڈ لسٹنگ پیڈ میڈیمز موجود ہیں. اگر آپ آرگینک سوشل کی بات کریں تو سوشل میں آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی پیسے جو آپ کے ایڈز ہیں یا پیڈ لسٹنگز ہیں اس پہ کلک نہیں کیا, انہوں نے باقاعدہ آپ کی سٹیٹس کے اوپر یا کسی نے آپ کا سٹیٹس شیئر کیا ہو یا آپ کے پیج کے اوپر سے کہیں سے بھی بغیر ایڈز کے کلک کر کے آئے ہوں, تو وہ آرگینک ٹریفک کہلاتی ہے سوشل میڈیا سے. آرگینک کا مطلب نیچرل, آپ سمجھ لیں کہ بغیر کسی پش کے وہ آپ کے پاس آئی ہے, آپ کو پیسے نہیں دینے پڑے, آپ کو کسی کو کنونس نہیں کرنا پڑا کہ بھائی اس کو زبردستی دکھاؤ. اس کو
اگر آپ دوسری زبان میں سمجھیں تو آپ نے وائرل کانٹینٹ کا نام سنا ہوگا, وہ چیز جو اکثر وائرل ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کوئی ویڈیو, اکثر کوئی اسٹیٹس, کوئی امیج پبلکلی وائرل ہو جاتا ہے. وائرل کا مطلب یہ کہ وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے, اور ٹرینڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, کلک کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. یہ وہ ٹریفک ہے جو پیسے دے کر نہیں خریدی جاتی, یہ وہ ٹریفک ہے جو بیسیکلی اچھے کانٹینٹ سے گین کی جاتی ہے. اس کو وائرل کانٹینٹ بھی بولتے ہیں, اور سوشل میڈیا مینجمنٹ, جو سوشل میڈیا مینیجرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کے تحت اس کو مینیج کرتے ہیں اور آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک لے کر آتے ہیں. اسی طرح سے سوشل پہ پیڈ بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں, وہاں پر سوشل میڈیا چینلز پہ ہر بندہ موجود ہے, اور جو موجود ہے اس کو آپ ایڈ دکھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی ایڈ لگتے ہیں, جس طرح سے گوگل میں ایڈ لگتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ آپ کو وہ آپ کا ایڈ وہ ویزیبل کر دیتے ہیں. وہ ایڈ پہ کوئی اگر کلک کرے گا تو وہ سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ کے زمرے میں آئے گا, جس میں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہاں پر کلک کر کے جو بھی آ رہا ہے وہ آ تو سوشل میڈیا سے رہا ہے, لیکن یہ آرگینک ٹریفک نہیں ہے, یہ پیڈ ٹریفک ہے. پیڈ ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑے تھے, اور پیڈ اور آرگینک میں چاہے وہ گوگل پہ ہو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں پیڈ کے اندر, اور آپ کو آرگینک میں پیسے نہیں دینے پڑتے. اس میں آپ کو کوالٹی دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اتنا اچھا کانٹینٹ ہو کہ آپ کو بجائے کسی کو پیسے دینے کے آپ اس کو خود بخود لوگ اس کو پسند کریں اور وہ آگے وائرل کریں, آگے شیئر کریں. سو آرگینک اور پیڈ میں میجرلی یہ فرق ہے, چاہے وہ گوگل پہ ہے چاہے وہ سوشل کے اوپر ہے. سو گوگل کے اوپر ہوگی تو گوگل اچھے کانٹینٹ کو رینک کرے گا, سوشل پہ ہوگی تو سوشل کانٹینٹ زیادہ شیئر ہوگا. سو دونوں میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دونوں آرگینک ٹریفک کہلاتے ہیں. پیڈ میں آ جائیں تو گوگل کے اوپر لوگ ایڈ چلا سکتے ہیں کی ورڈ کے اگینسٹ, سوشل کے اوپر ایڈ چلا سکتے ہیں ڈیموگرافکس کے اگینسٹ کہ آپ کون ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, میل ہیں یا فیمیل ہیں, یا آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں, آپ کے کون کون سے پیجز لائک کرتے ہیں, اس کی بیس پہ آپ ایڈ چلا دیتے ہیں. ڈائریکٹ, جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ڈائریکٹ میں لوگ ڈائریکٹ وزٹ کر کے آتے ہیں, اور ریفرل میں لوگ کسی اور ویب سائٹ سے کلک کر کے آتے ہیں. سو یہ ساری ٹریفک کے ڈفرینٹ چینلز ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہے. ان سب میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ایک چیز کیا ہے, وہ ہے کانٹینٹ. سو اگر آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چینل ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے. آپ کا کانٹینٹ سب چیزوں پہ بھاری ہے, چاہے اگر آپ نے گوگل سے آرگینک ٹریفک لینی ہے تو آپ کو کانٹینٹ چاہیے, اگر آپ نے گوگل سے پیسے دے کے ٹریفک لینی ہے تو بھی آپ کو کانٹینٹ چاہیے, کیونکہ جب لوگ کلک کریں گے تو کسی جگہ پہ لینڈ کریں گے, اور اگر وہاں پر کچھ اچھا نہ ہوا تو لوگ ایون دو کہ آپ پیسے دے کر ٹریفک لے رہے ہیں وہ پھر بھی آپ کی ویب سائٹ چھوڑ جائیں گے, کیونکہ وہ یوزر کو آپ زبردستی لا تو سکیں گے, زبردستی نہ صحیح کم از کم پے کر کے آپ لا تو سکیں گے, لیکن ان کو آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ جب تک ان کو ان کی مرضی کا کانٹینٹ نہیں ملے گا وہ آپ کی ویب سائٹ چھوڑ جائیں گے. اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی آپ جس کو مرضی جو اسٹیٹس مرضی دے دیں, جب وہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو کانٹینٹ چاہیے, اور آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کانٹینٹ چاہیے. اور اگر آپ ایڈ چلائیں گے تو اگین آپ جس پیج پہ لینڈ کروائیں گے ان کو, جہاں وہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پر بھی کانٹینٹ چاہیے, اور ایڈ کے لیے بھی کانٹینٹ چاہیے. اسی طرح سے ڈائریکٹ ٹریفک پہ بھی کوئی ویب سائٹ وزٹ کر کے آئے, ڈائریکٹ یو آر ایل آپ کا لکھ کر آپ کی ویب سائٹ پہ آئے تو وہاں پر بھی آپ کو کانٹینٹ چاہیے, اور اگر ریفرل کوئی آپ کو لنک کرے گا تو وہ بھی کانٹینٹ چاہیے. سو اصل میں حاصل یہ ہوا اس ڈسکشن سے کہ ہمیں کانٹینٹ کو اگنور نہیں کرنا, اور کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی پوری ویب سائٹ میں یا آپ کی پوری مارکیٹنگ کے اندر, کیونکہ کانٹینٹ ہی سب چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ ایک پیٹرول کی طرح کام کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی گاڑی لے لیں اس کے لیے فیول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ فیول کے طور پہ کام کرتا ہے. سو آپ کی مارکیٹنگ کو اگر چلنا ہے تو آپ کو اس کو فیول دینا ہے, اور وہ فیول کانٹینٹ کی شکل میں آپ کو بنانا ہوتا ہے. اور یہ کانٹینٹ میں اگر آپ اس کو پیڈ کر دیں گے تو پیڈ کانٹینٹ ہے, اگر آپ اس کو فری کر دیں گے آرگینک کانٹینٹ میں آ جائے گا. سو کسی بھی طرح سے آپ کو ٹریفک چاہیے, پیڈ ہو چینل سے ہو یا آرگینک سے ہو, سوشل سے ہو یا سرچ سے ہو, یہ سب چیزوں کے لیے کانٹینٹ ایک مین اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے.